السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، محترم عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا ہے. یہ قیمتی گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں. اب تک آپ حضرات نے بہت سارے علماء کے بیانات اور قرآن و حدیث کے احکامات، اللہ اور رسول کے، ان سب چیزوں کو آپ نے سنا ہے. اب دعا وہ گھڑی ہے جب انسان مزدور کام کرتا ہے تو شام کے وقت مزدوری لینے کی گھڑی آ جاتی ہے. وہ وقت انسان غائب نہیں ہوتا ہے، وہ وقت تو مزدوری ملنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے، چاہے وہ زور سے مانگے یا آہستہ مانگے. کچھ لوگ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اے نبی بتاؤ تمہارا خدا زور سے مانگنے پہ سنتا ہے یا آہستہ مانگنے پر سنتا ہے؟ چونکہ روزے دار کی دعا آج اس عنوان ہے، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جو سوال کرنے والے ہیں نا، ان سے کہہ دو جو مانگنے والا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک دنیا کی عظیم ہستی، رہبر قوم و ملت، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی، خاندان در خاندان، قبیلہ در قبیلہ اپنے پیارے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا سکھایا. ہم کیسے مانگے تو دعا قبول ہوگی، ایسی ایسی دعائیں سکھائیں. اگر نبی علیہ السلام وہ دعائیں نہ مانگتے تو عام آدمی کی عقل کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ وہ ایسی دعائیں مانگ سکتا. بہرحال یہ جو مسنون دعائیں، سوتے وقت کی دعا، اٹھتے وقت کی دعا، یا یہ دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، لشکر ٹھہرا آئے، آندھی آئی، آپ نے دعا مانگی. دراصل یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، کیس ہے. میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے بہت دفعہ، کئی دفعہ تاجروں کو دیکھا ہوگا، چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوئی چابی کسی کے دروازے کو کھولتی ہے، کوئی چابی کسی دروازے کو کھولتی ہے. جب بھی مسنون دعاؤں کو ہم دیکھا کرتے ہیں تو یہی تصور کیا کریں یہ مسنون دعائیں یہ چابیوں کا گچھا ہے. کوئی دعا کوئی دروازہ کھول دیتی ہے، کوئی دعا کوئی دروازہ کھول دیتی ہے. اگر ہم ان تمام چابیوں کو لگانا سیکھ لیں تو اللہ کی ہر نعمت ہمیں نصیب ہو جائے گی. دعا کی قبولیت کے چند شرائط ہوتے ہیں. ہمیں ان مسنون دعاؤں کو اس کیفیت کے ساتھ مانگنا چاہیے جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. نے دعا مانگی. اس لیے کہتے ہیں جب انسان کا سحر پیٹ کے وقت حرام میں سے خالی ہم ہو، حضرات بہت دل کاہلی غیر کرتے سے ہیں. خالی ہو، اس کی زبان سے دلیل میں نکلی ہوئی حدیث ہر پیش دعا کرتے ہیں اللہ فجر کے یہاں کے وقت قبول کی تک تو جاتی ہے. فجر کی اذان تک تو وقت ہوتا ہے سحر کرنے کے لیے. یہ سب سے پہلے اس ہم غلط اپنی فہمی دعاؤں پر کو غور ہٹا لیں. کریں. احتیاط ضروری ہے. جب اگر دل آپ ہی کے کوئی غیر میں کام اٹکا بھر بھی ہوا رہا ہے، ہے، اگر خدا نہ خواستہ وقت مٹی کے ختم ہو کھلونے گیا، میں آپ اٹک نے گیا ہے، سحری اس کی کھانا پھر بھی محبت جاری اس کی رکھا تو محبت اور ذمہ دار پیٹ میں آپ ہوں حرام گے. لقمہ آپ چلا گیا. کا عمل آپ کے لیے ذمہ دار بن جائے گا. اسی اب لیے خدا زبان رہا کے اندر سے کیونکہ نکلی ہمارے اس ہوئی علاقے کے دعا اندر نہیں پرواز بلکہ کر پوری ہی نہیں دنیا کے اندر سکتی. اب یہ معاملہ ہے پرواز اس کہ وقت کرے گی جب پیٹ نماز حرام سے فجر کا خالی وقت ہوگا. شروع ہونے کے بعد، نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہیں. ہم وقت شکوہ سے پہلے کرتے ہیں اذان کہ نہیں جی ہوتی. ہماری دعا ہاں، تو نبی قبول کریم نہیں، صلی ہم نے تو اللہ روزہ علیہ رکھا، وسلم ہماری کے دعا زمانے میں قبول نہیں، 2 ہم نے تو اذانیں قرآن ہوتی تھی پڑھا، حضرت ہماری بلال دعا تو پہلے قبول اذان نہیں، دیا ہم نے کرتے فلاں تھے. کام کیا. وہ مسلم شریف کی ہم روایت بھی ہے. الزام ان کو بہرحال دیتے آپ ہیں، یہ قصور اپنا رمضان کے نکل مہینے میں آیا. اپنے آپ کو اختلافات سے بچائیں، ہم الزام ان کو دیتے تھے، بحث و قصور مباحثے سے اپنا بچائیں، نکل اعمال میں آیا. جڑے رہیں.
ہم بھی تو جو بھی دیکھیں عمل نہ وظیفے کہ کے ہم وظائف کے دعائیں تعلق مانگتے سے، کیسے نفل ہیں۔ کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے آپ کو سننے میں ملے، دیکھنے میں ملے، پڑھنے میں ملے تو ایک آپ اس پہ بندہ ہے عمل جس کریں۔ کی اولاد نہیں، یہ بحث و مباحثہ بعد میں دیکھ لیں گے اب یہ رمضان کے دعا بعد، کرو، یہ بس عمل کا وقت ہے۔ اب دعا کر رہا پہلے تو اللہ عمل ایک کی بچہ دنیا ہے، مجھے دے دے، ایک لڑکا یہ مجھے دے دے۔ دارالعمل ہے، اور اس میں بحث و مباحثہ ابھی نہیں کرنا ہے۔ بھائی یہ ایک رمضان کا شرط مہینہ کیوں اگر ایسی لگائی؟ بحث و مباحثے میں جب گزاریں گے مانگنا ہی ہے تو تو آپ کے اللہ کے اعمال بھی گئے، خزانے اس سے کے لے اعمال بھی لیتا۔ گئے۔ اس لیے خدا را ایک بحث و شرط کی مباحثے میں ضرورت کیوں تھی؟ مانگو بچائیے اللہ سے، اپنے اے آپ کو، اللہ مجھے صاحب اور اولاد بنا دے۔ صبح نماز اذان فجر کی کئی لوگوں اذان کو کا آپ دیکھا خوش انتظار ہو نہ کر کیجیے، کہتے ہیں اس سے ارے پہلے 15 منٹ پہلے آپ فارغ اللہ ہوئے تو میری کون عمر آپ کو بھر یہ کی، کرنے والا؟ اور اللہ شہر میں اللہ بھی میری عمر بھی آپ کو لگا جتنا دے۔ پیٹ اللہ قبول تعالیٰ کے کر رہا ہے خزانے اتنا میں کیا کھانا، کوئی بجٹ کی یہ کمی نہیں ہے کہ کہ اگر آپ کی عمر اس اونٹ کو لگا دے؟ کا جیسا پیٹ بھی اگر ہم بنا لیں گے، پانی پی لیں گے آپ کی عمر تو لی کیا جائے گی اور اس کو شام تک دوسروں کو پیاس نہیں چڑھائی لگے جائے گی؟ گی؟ وہ خیال، وہ تصور ہی یہ کوئی لانا نہیں دنیا ہے۔ داری کا اور روزے مال کے ہے؟ درمیان میں بعض لوگ تھوکتے ہیں بار بار، کیوں کہ میں روزے سے ہوں، تھوک جمانا ہی نہیں ہے آپ کو، اس کے لطف کرم تھوک کا کیا جمانا ہی کہنا، نہیں ہے، کیوں مانگو جو جماتے ہیں؟ مانگنا ہے۔ اے کریم جیسے عام تیرے دنوں میں کرم تھے سے ایسے کون ہی سی عام دنوں شے میں رہیں۔ ملی نہیں؟ اگر بالفرض جمع ہو اے گیا کریم چھینک سے، نزلہ تیرے سے، کرم زکام سے کی کون وجہ سی سے، تو شے اس کو ملی آپ تھوک دیں۔ نہیں؟ جھولی ہمارے یہاں بہرحال تنگ ہے، یہ تیرے مسئلے کی یہاں وضاحت تنگ نہیں۔ ضروری سمجھا تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اللہ ہم کے سب کو خزانے عمل میں کی کسی توفیق چیز کی عطا کمی فرماوے، نہیں۔ آمین۔ وہ السلام دیتا علیکم ہوا نہ ورحمۃ تھکتا اللہ ہے، وبرکاتہ۔ نہ کبھی خالی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یوں تو رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی قابل قبول ہے، ہر گھڑی قابل عظمت ہے، قابل رفعت ہے، قابل مقام مرتبے کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم موقع ہم کو دیا، آج تک جتنے دن گزرے ہیں رمضان کے، اب اندازہ لگائیں، غور کریں اتنے دنوں میں ہم نے اللہ سے کتنا مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی ہر شب، ہر دن، ہر رات اللہ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ہر شب میں، ہر روز میں، ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پینے پر اس طرح گرتے ہیں، دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی ہمیں یاد نہیں رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی انکار نہیں کی جاتی ہے۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ جو انصاف کرنے والا، منصف کرنے والا، تیسرا مظلوم کی جس کے حق اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور جب یہ تینوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، روزے دار افطار کے وقت، عادل بادشاہ اور مظلوم آدمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے ان کی دعاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا مگر کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ہاں، جب رمضان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتے تھے، اور دعاؤں میں بہت عاجزی ہوتی تھی، خوف غالب ہو جاتا تھا۔ رمضان کے قدم تک آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العزت رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں، اپنی اپنی عبادت چھوڑو، روزے داری کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ اللہ اکبر! کیا اس سے بات نہیں معلوم ہو رہی ہے
کہ رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے. روزے دار جب دعا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتے آمین کہو آمین کہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچے رسول کا سچا فرمان ہے، اس کا پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ، میرے نبی نے جب بھی زبان کھولا اپنے مرضی سے نہیں، رب کے مرضی سے زبان کھولا. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ کسی کا رشتہ توڑنے والا نہ ہو، دعا اور کسی کے رشتے کی توڑنے کی دعا نہیں کرتا ہو، اور دعا میں گناہ کے لیے دعا نہیں مانگتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ جل جلالہ و عما نوالہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو جو مانگ رہا ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، یا پھر جس کی دعا کی ہے یا اس کے بدلے میں کوئی برائی اور مصیبت، کوئی بلا اس پر آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے، اس دعا کے برکت سے اس کی بلا، اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. اگر یہ دو نہ ہو، آخرت میں اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ لگا دیتے ہیں جنت میں. قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو بلا کر کہیں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تو نے دعا مانگا تھا. وعدہ کرے گا مانگی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو. تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس دنیا میں اس کو پورا کر دیا تھا، فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے فلاں اجر، فلاں ثواب، فلاں متعین، فلاں چیز کے لیے جنت میں متعین کر دیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ہر ہر دعا یاد کروائی جائے گی. جب جب یہ دنیا میں دعا کرتا تھا، کب تہجد میں دعا کرتا تھا، سفر میں دعا کرتا تھا، حضر میں دعا کرتا تھا، تنہائی میں دعا کرتا تھا، افطار میں دعا کرتا تھا، نماز نفل نماز میں دعا کرتا تھا، نماز کے بعد دعا کرتا تھا، ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے آل اولاد کے لیے دعا کرتا تھا، رات کی تنہائیوں میں دعا کرتا تھا، چوتھائی حصے میں دعا کرتا تھا، دن کے اجالے میں دعا کرتا تھا، قبرستان میں دعا کرتا تھا، یا مسجد میں دعا کرتا تھا، یا اپنے حجرے میں دعا کرتا تھا. جب دنیا سوئی ہوئی تھی اب کھڑا ہو کر اللہ سے دعا مانگتا تھا. وہ ساری دعائیں اس کو یاد دلائیں گے جو اس کو یاد نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے تو دنیا میں دعا کرتا تھا، بعض دعائیں میں نے تیری قبول نہیں کی، فلاں فلاں تو نے دعا مانگی تھی، وہ ساری دعائیں میں نے آخرت کے لیے میں نے اٹھا کر رکھی تھی. اس کا عوض بتلا دیا جائے گا. اجر و ثواب کی کثرت دیکھ کر بندہ کہے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول ہی نہ ہوتی، پوری نہ ہوتی، تو پھر جنت میں اس قدر اجر ملتا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں، اپنی اولاد کو، نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادہ اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا وقت ہو جائے، پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ، تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے. اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا نا، یہ تو اللہ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. تو غنی ہے اور ہم ہے بے نوا، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت ہے کہ ہر دم ہے کھلے، لیکن ہم اپنا دل نہیں کھول رہے ہیں، اپنے دروازے ہم کھولنے کو تیار نہیں. غیر رمضان میں دعا تو اللہ ہر وقت قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے
مغرب سے پہلے کا وقت یا پھر تہجد کا وقت، یہ دو اوقات تو پکے ہیں۔ تہجد کا وقت تو ہمیشہ ہے، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اس کے علاوہ دنوں میں جمعہ کا دن امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے خطبہ کے لیے، جب درمیانی خطبے کے لیے وقفے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ گھڑی بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی، چند لمحے چند سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ایسی گھڑیاں اللہ اللہ اللہ، ایسی گھڑیاں اللہ رمضان کے پورے 29 یا 30 دنوں کے ہر دن کے 24 گھنٹے اللہ رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کی گھڑی کی دعا، افطار کے وقت کی دعا قابل قبول ہے، سحر کے وقت کی دعا قابل قبول ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینہ بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی بہت کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے، گناہوں سے معصوم ہے۔ جس طرح ابھی بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوا اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، دنیا سے مانگنے والا نامراد تو ہو سکتا ہے، خدا سے مانگنے والا نامراد نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنے چچا سے مانگے چچا انکار کر دے، کوئی اپنے خالو سے مانگے وہ انکار کر دے، کوئی اپنے پھوپھا سے مانگے انکار کر دے، کوئی فلاں انکل سے مانگے تو وہ انکار کر دے، کوئی پڑوس سے مانگے تو وہ انکار کر دے، ماں سے مانگے تو ماں فوراً نکال کر دے، کبھی چاہے تو ماں انکار کر دے، لیکن خدا انکار نہیں کرتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو، آگے بڑھ اے برائی کے طلبگار، رک جا آنکھیں کھول۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد بھی یہ حکم نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے، دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بہت سے پریشان حال مفلوق الحال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، بیٹھنا حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہوگی؟ کوئی گندی نالی میں کسی کا سکہ گر گیا یا کسی کی سونے کی انگوٹھی گر گئی، اب اس کو صاف کرنے کے لیے پانی ڈال رہے تو وہ کہاں صاف ہوگا؟ جب تک کہ اس انگوٹھی کو اس سکے کو گندی نالی سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک پانی نہیں ڈالیں گے تو صاف نہیں ہو سکتا۔ آپ حرام کھائیں گے، افطاری حرام، سحری حرام، ایک دوسرے کا مال ناک لوٹتے رہیں گے، اب کہیں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تو دعا قبول کرنے والا، یہ کیا قابل قبول ہوئی؟ اے اللہ میں نماز تو اخلاص سے پڑھ رہا ہوں لیکن بغیر وضو کے پڑھوں، ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ محدثین نے لکھا ہے مستجاب دعا کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا ان کے لیے بد دعا کرتے تو وہ حاکم ہلاک ہو جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ گویا وہ وقت بھی بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تہجد کی گھڑی بڑی قبولیت کی گھڑی، سحری کی گھڑی بڑی قبولیت کی گھڑی، افطار کی گھڑی بڑی قبولیت کی گھڑی،
قرآن پاک پڑھ کے آپ بند کر رہے ہیں، ایک رکوع پڑھیں، دو رکوع پڑھیں، ایک پارہ بھی اگر پڑھ لیے، 3 آیتیں پڑھ لیے، قرآن بند کر رہے ہیں، اس وقت دعا مانگی جائے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ کوئی فقیر آیا، سائل آیا، اس کو کچھ دے دیا، دینے کے بعد اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے تیرے بندے کا بھی حق ادا کر دیا، اے اللہ تو میرے اپنی جائز ضرورت کو مکمل کر دے۔ رمضان کا ہر لمحہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ حد بندیاں ہوتی ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں۔ دعا کے بھی چند شرائط ہیں۔ کھانے، پہننے، پینے، کمانے کے ذرائع میں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سود سے بچائیں، ناجائز مال سے بچائیں، جھوٹ موٹ کہہ کر جو مال کمایا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں۔ مثلا یوں کہیں کہ میری دعا پوری ہوتی ہی نہیں، میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ کسی گناہ کے بارے میں بھی قطعی دعا نہ کریں، دعا میں حد سے آگے بھی نہ نکلیں۔ میں کہ اے اللہ چاند کو میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دے، سورج کو میرے سر پہ لا کے رکھ دے۔ مثلا یا یوں دعا کرے اے اللہ مجھے عورت بنا دے، یا مرد دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے مرد بنا دے۔ عورت دعا کرے مرد بننے کی اور مرد دعا کرے عورت بننے کی، یہ دعائیں قابل قبول نہیں ہیں، ایسی دعائیں مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر گھڑی میں روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور خصوصاً اذان کے بعد کی دعا ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں اللہ قبول فرماتے ہیں اس کی دعا۔ اذان و اقامت کے درمیان کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اس لیے تو فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ سختی میں، گرمی میں، مصیبت میں، پریشانی میں دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ کون ہے ایسا شخص جو خوشی میں تو ساتھ دے گا، پیسہ ہوگا تو ساتھ دے گا، لیکن کنگال ہوگا تو ساتھ دینے والے تو بہت کم ہیں۔ غم زدہ ہو تو ساتھ دینے والے بہت کم ہیں۔ ہزاروں مشورے آپ کو دیں گے لیکن آپ کے لیے سرمایہ اور اسباب نہیں بننے کی کوشش تو نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات وہ ہیں جو سختی اور مصیبت میں حی علی الفلاح کے بعد جو دعا کرتا ہے، اب تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، خاص کر ختم قرآن کے بعد کی دعا بھی قابل قبول ہے۔ زمزم پی رہے ہیں، زمزم کا پانی پینے کے بعد، اور وہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مرغ جب بانگ دیتا ہے ککڑوں کو، اللہ اس وقت کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ مرغ کیا بانگ دیتا ہے؟ اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر، اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر، اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر۔ ہم سمجھتے ہیں مرغا بانگ دے رہا ہے۔ جس گھر کے اندر مرغ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جنات، شیاطین وغیرہ اثرات نہیں ہوتے وہاں پہ۔ اور جماعت کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور امام جب کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس وقت بھی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس کے آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ بارش برستے وقت کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بارش ہوتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے چونکہ وہ خدا کی رحمت برس رہی ہے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔
خانے کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑی تب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ فوراً اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں خاص کر بھی میں دوبارہ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، کیا پتہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں آپ کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائے۔ سحر و افطار اور شب قدر کی خاص دعا۔ رمضان المبارک کا یوں تو پورا مہینہ ہے، اور خصوصاً جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، جمعہ کا پورا دن، روزانہ آدھی رات کے بعد رات کے پہلے اور آخری تہائی حصہ، رات کا آخری حصہ گویا کہ پھر وقت سحر فجر کی نماز سے پہلے کا قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دعا کے سب سے زیادہ قبولیت کے اوقات جمعہ کی قبولیت کی گھڑی کو کہا گیا ہے، لیکن وہ گھڑی بھی شب قدر کی طرح متعین نہیں ہے، تاکہ بندے میری اور عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتے، مثلا شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شرک کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعا جلد قبول فرماتے ہیں، جیسے ایسے لوگ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، خود کما نہیں سکتے، محتاج بن بیٹھے ہیں، اللہ ایسوں کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں، بچوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، بوڑھوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، امام عادل کی دعا عدل انصاف کرنے والے خلیفہ یا بادشاہ کے لیے اللہ دعا اپنی رعایا کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کے لیے قبول فرماتے ہیں، مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ روزے دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت، یہ بات اتنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہی جا رہی ہے، اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اتنا بولا جا رہا ہے، لیکن ہماری امت کا حال وہی ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں۔ گرم گرم بھجیے رہنا افطار کے وقت میں سامنے، ٹھنڈے ہو جائیں گے پہلے بنا دیے تو، ایمان ٹھنڈا ہو رہا اس کی فکر نہیں، اعمال ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس کی فکر نہیں، وقت ٹھنڈا ہو رہا ہے نمازوں کا اس کی فکر نہیں، نمازوں کو ٹال مٹول کر کے پڑھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں، بھجیے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس کی فکر ہے۔ ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب بولیے، اگر کوئی بندہ کسی مرد کے لیے دعا کرے یا مومنہ عورت کے لیے دعا کرے تو اس کے حق میں دعا کرنے والے کو بھی اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک کے حق میں دعا کرا، اللہ اس کو ایک نیکی دے دی، اور ایک نیکی وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوئی دو کے حق میں کرا تو دو نیکیاں اللہ اس کو دے دیے، کوئی تین کے حق میں دے دیے کرا دعا تو اللہ تعالیٰ تین نیکیاں اس کو عطا فرمائے۔ کوئی کہے اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ کوئی محلے والے کوئی گزر رہے، یہ آدمی ابھی باہر سے آپ پوچھے بھئی تم کو پہچانتے ہو؟ بولا نہیں پہچانتا۔ ارے وہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں، محلے کے صاحب آپ نہیں جانتے؟ بولا نہیں جانتا، بہت بڑا محلہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، قربان جاؤں نبی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
آپ نے کہا جب یہ دعا کوئی بندہ مانگتا ہے، اے اللہ سارے مسلمان کی مغفرت فرما، سارے مومنین کی مغفرت فرما، سارے مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، سارے مسلمان مومنین کی عورتوں کی مغفرت فرما، مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اس کے ایک ایک حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دعا مانگنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دعا دوسروں کے لیے مانگی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو دیتے ہیں، دیکھو خود تو محتاج ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا، پہلے اس کو دو، پہلے اس کو دو، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ خدا را دعا مانگنے کے بعد مایوس ہونا بہت غلط بات ہے۔ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ تمہارے دل سے قریب ہے، تمہارے شہرک سے قریب ہے۔ اب آپ یوں کہیں گے میں تو مسجد جانے کا ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے بلا لے، جب اللہ تعالیٰ چاہے مغفرت فرما دے، اسباب بھی تو اختیار کرنا ہے۔ اگر اسباب اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اس لیے خدا را دعاؤں کا اہتمام کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی جانے نہیں دیتے، اسی لیے دعا میں سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں۔ جیسے کسی سے قرضہ لینا ہے تو بولتے نا کیا بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے وقت آپ کا، اللہ جزا خیر دے، بہت بڑی خوبیاں ہیں آپ کی، بہت بڑے کمالات ہیں آپ کے۔ بولا کیا ہے؟ میں نہیں، ارے بھائی کیا شمار کروں، کیا گنوں میں آپ کے بارے میں، آپ کا تو مقام ہی الگ ہے سب میں۔ ارے کہیں کو شرمندہ ہی کر رہے ہیں بھائی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی بات، اچھا ایک بات تھی، بولا کیا بات ہے؟ 1,00,000 روپے تھے، 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے۔ ارے مشکل کیا ہے، لے لیجیے آپ تھوڑا اس کو مسکا لگا دیے، ہاں وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہے۔ آپ خدا کو مسکے لگانے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ خدا سے کیوں نہیں کہتے اے اللہ آپ بہت بڑے اللہ ہیں، اے اللہ آپ بہت بڑے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، ستاری کا معاملہ کرنے والے ہیں؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا 10 لوگوں سے بولتا ہے، لیکن 10 لوگوں میں سے ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کی مدد کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے مدد کرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں، صرف سننے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، سنتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ کی خوب تعریف کرو، اس کے بعد کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے نہیں، رگڑتے نہیں، التجا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تیرے در کے علاوہ ہم جائیں گے کہاں؟ تو داتاؤں کا داتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق ہیں، مالک ہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تیرے بعد بھی کوئی نہیں، تو اپنی ذات میں واجب الوجود ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بالآخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہو، جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہو، اے اللہ اس چیز سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ 3 دعائیں مانگ کر انسان اپنے حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام کر لے۔ ہر بندے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اسی لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بیٹھے بیٹھے 2 منٹ دعا کر لیں، اٹھتے اٹھتے دعا کر لیں، تکلیف ہو جائے دعا کر لیں، پریشان حال ہیں دعا کر لیں۔ اللہ نے ایک سنہرا موقع مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ سے دعا کریں
اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. ہم سب کے والدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. جن کے والدین با حیات نہیں ہے مولا ان کی بال بار مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ